آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میری بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میری اکلوتی بیٹی جس کی عمر 18 سال تھی، اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ میں پچھلے 20 سال سے مدرسے میں پڑھا رہی تھی۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم دونوں مل کر ایک مدرسہ چلا رہے تھے جس میں اب تک بہت ساری بچیاں قرآن پاک حفظ کر چکی تھی، لیکن جتنی خوشی آج مجھے بیٹی کے قرآن پاک حفظ کرنے پر ہوئی تھی، اس سے پہلے ایسی خوشی میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ بیٹی کے حافظ قرآن بننے کی خوشی میں نے مدرسے میں ایک قرآن خوانی کی محفل کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس خوشی کو بہت اچھی طرح سے مناؤں گی۔ ایک ہی تو ہماری بیٹی تھی، ہم اس کے لیے جتنی بھی خوشیاں منا لیتے وہ کم تھی۔ لیکن میرے شوہر حافظ سلیم صاحب نے میرے سامنے ایک عجیب سی شرط رکھ دی، جسے سننے کے بعد تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ حافظ سلیم نے مجھ سے کہا کہ بیٹی کی امین پر وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ شہنشاہ جنات سے دعا کروائیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ شہنشاہ جنات کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ شرط اور فرمائش سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے میرے سامنے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان کی طرف دیکھنے لگی، پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ شہنشاہ جنات کا انسانوں سے کیا کام ہے، اور ہم انسان ہیں، ہمیں جنات سے دور رہنا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر میرے شوہر نے انتہائی غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کرخت لہجے سے کہا، تمہیں جس بات کا علم نہیں اس کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں نے کہہ دیا تو پھر اس پر اعتراض کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، ہماری بیٹی کی امین کی محفل میں دعا کرنے کے لیے شہنشاہ جنات تشریف لائیں گے۔ نہ جانے سلیم کو کیا ہو گیا تھا، وہ ایسے تو ہرگز نہیں تھے۔ ہم دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت اور امن کے ساتھ ہی وقت گزارا تھا، لیکن اب تو سلیم کا رویہ کچھ بدلنے لگا تھا۔ اس وقت میں نے خاموش ہونا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ آج زویا بہت خوش تھی۔ وہ ہمیشہ سے پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی، اور آج اسے اپنی محنت کا پھل مل گیا تھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بحث ہو جائے جس سے زویا پریشان ہو جائے۔ لیکن سلیم صاحب کی شرط میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں مدرسے کے کاموں میں مصروف رہی۔ میرے ساتھ میری کولیگز بھی موجود تھی جو مجھے بار بار زویا کے قرآن پاک حفظ کرنے پر مبارکباد دے رہی تھی۔ میری انتہائی قریبی دوست اور کولیگ ماریا نے مجھے خاموش دیکھا تو موقع ملتے ہی فکر مندانہ لہجے سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ آج کے دن تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ سوچ رہی ہو، فکر مند لگ رہی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ ماریا کی پوچھنے پر میں چونک گئی اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک اور مطمئن ہوں۔ بس یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے کہ میری بیٹی نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ ایسی باتوں سے تو میں نے ماریا کو مطمئن کر دیا، لیکن میرا دل ابھی بھی پریشان تھا۔ اس لیے ماریا اور باقی سب اساتذہ کو ٹھیک طرح سے فرائض سر انجام دینے کا کہہ کر میں اپنے رہائشی حصے کی طرف آ گئی۔ مدرسے کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں تو درس و تدریس کا کام ہوتا، اور اسی کی اوپر والی عمارت میں بچیوں کا ہاسٹل تھا، جس کے انتظامات کے لیے میں نے کل وقتی 2 خواتین کو رکھا ہوا تھا۔ طاہرہ اور ماریا ہی میرے ساتھ مل کر مدرسے کے تمام معاملات کو دیکھتی، اور بیرونی معاملات تو میں نے حافظ سلیم کے ہی ذمہ لگائے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ سلیم صاحب بھی کمرے میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور خاموش رہے۔ شاید ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے ان کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا، اس لیے ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو کچن میں مصروف کر لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج کی خوشی کا دن ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی ہو جائے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے معمول کے مطابق نماز ادا کی اور وظائف کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سلیم صاحب ابھی تک مسجد سے واپس نہیں آئے تھے۔ حسب معمول میں ان کی واپسی کا انتظار بھی نہیں کر رہی تھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ان کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ ان کے آنے کے بعد میں بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب گہری نیند میں کھو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کروٹ لی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سلیم صاحب اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی غیر موجودگی پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے فکر مندی سے سوچا، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ رات کو گھر سے باہر رکے ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ شام کو ہی گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ بستر سے نیچے اتری، ادھر ادھر انہیں تلاش کرنے لگی۔ ٹوائلٹ میں بھی انہیں دیکھ لیا تھا، لیکن وہ موجود نہیں تھے۔ میں کمروں سے باہر نکل آئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ گھر کے پچھلے حصے میں ایک درخت کے نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
رات کی اس پہر وہ درخت کے نیچے کیا کر رہے تھے؟ یہ تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ ان کی پیٹھ میری طرف تھی۔ کتنی دیر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں انہیں اس حالت میں دیکھ کر ذہنی طور پر بہت الجھ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کمرے میں واپس آ گئی کیونکہ مجھے چکر آ رہے تھے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں رکھے ہوئے جگ سے میں نے پانی لیا اور بستر پر بیٹھ کر پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد بھی مجھے اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جس حالت میں سلیم صاحب کو دیکھ کر آ رہی تھی، نہ جانے کیوں مجھے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تو یہی سنا تھا کہ رات کی پچھلے پہر درختوں کے نیچے بیٹھ کر لوگ مختلف قسم کے جادوئی عمل کرتے ہیں جن کا تعلق کالے جادو سے ہوتا ہے۔ قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سلیم صاحب کمرے میں واپس آ رہے ہیں۔ کروٹ بدل کر میں لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس بات کا علم ہو کہ میں نے انہیں دیکھ لیا ہے۔ جب تک میں ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل نہ کر لیتی میں ان سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو سو گئے لیکن مجھے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ ہماری شادی کو 20 سال ہو چکے تھے۔ میں نے کبھی بھی سلیم صاحب میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی جو خلاف مذہب ہو۔ وہ بہت دیندار اور نیک انسان تھے، لیکن آج میرا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اتنے برسوں سے دھوکے میں زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے سچ جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنا منہ بند رکھوں، خفیہ طور پر جاننے کی کوشش کروں۔ صبح سویرے مدرسے کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی تھی، اس لیے ہم سب صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ دوپہر تک میں بچوں کو پڑھانے میں مصروف رہی۔ جب کچھ فرصت ملی تو ماریا میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آج بھی مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا پریشانی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس میرے سر میں درد ہے۔ میں اسے تسلی دینا چاہتی تھی۔ مجھے ابھی خود بھی سلیم صاحب کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا تھا، اس لیے میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ زویا تو پورے مدرسے میں چہکتی ہوئی پھر رہی تھی، بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں کل رات پھر سے بہت بے چین رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آج کی رات بستر پر سوتے ہی مجھے نیند آ جائے گی، لیکن مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے نہ جانے کتنی دیر میں سونے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ سلیم صاحب تو گہری نیند سو رہے تھے۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا کہ سلیم صاحب بستر سے اٹھے۔ آج دن تک تو وہ بالکل نارمل ہو گئے تھے، بالکل پہلے کی طرح باتیں کرتے رہے، لیکن اب میں اس وقت تک نارمل نہیں ہو سکتی تھی جب تک میں یہ جان نہ لوں کہ میرا شوہر آدھی رات کو درخت کے نیچے بیٹھ کر کون سا عمل کر رہا تھا۔ ان کے قدموں کی آواز سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں اٹھ کر بیٹھ گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں بھی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج میں دوسرے کمروں میں جھانک کر نہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر ہوں گے۔ میں برآمدے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت مجھے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب مجھے ایسے محسوس ہوا کہ سلیم صاحب کسی سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں کھڑی رہی اور سب دیکھتی رہی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ میں نے زویا کے کمرے کا دروازہ دیکھا تو کھلا ہوا تھا۔ کھلا دروازہ دیکھ کر میں حیران ہوئی، تیزی سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ کمرے سے خسر پسر کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے قدموں کی آواز سن کر کوئی جلدی سے بستر پر لیٹا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ زویا اس وقت تک جاگ رہی ہے۔ میرے آنے پر وہ جلدی سے سوتی بن گئی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، لیکن برآمدے میں روشن ہوئے بلب کی وجہ سے کمرے میں زیادہ اندھیرا نہیں تھا۔ سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ زویا تو سو رہی ہے۔ میں کمرے میں واپس آ گئی۔ اب اپنے شوہر سلیم صاحب کے ساتھ میں زویا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ رات کے اس وقت کیوں جاگ رہی تھی؟ اور پھر مجھے دیکھ کر سونے کا بہانہ کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے رات کی خاموشی میں آوازیں سنائی دی تھی۔ اگر بالکل کوئی بھی آواز نہ سنائی دیتی تو میں یہ سوچتی کہ زویا کے کمرے کا دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد سلیم صاحب بھی واپس آ گئے اور بستر پر لیٹتے ہی ان کے خراٹے لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میری تو نیند ہی اڑ چکی تھی۔ اگلے روز ناشتہ کرتے ہوئے میں نے زویا سے باتوں ہی باتوں میں جاننے کی کوشش کی کہ وہ رات کو کس وقت سوئی تھی۔ وہ مطمئن انداز سے میرے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ رات کو اپنے وقت پر جلدی سو گئی تھی۔ مجھے اس کے جواب پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت میں نے خاموشی اختیار کر لی کیونکہ میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ میری صحت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں مدرسے سے گھر واپس آ گئی۔ ابھی صرف دن کے 12 ہی بجے تھے۔ زویا بھی اس وقت مدرسے میں تھی اور سلیم صاحب بھی اس وقت مدرسے میں ہی موجود تھے۔ اس وقت میں گھر پر اکیلی تھی۔ بہترین موقع تھا کہ زویا کے کمرے کا اچھی طرح سے جائزہ لے سکوں۔ گھر آ کر آرام کرنے کے بجائے میں نے زویا کے بیڈ روم کا رخ کیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے مجھے عجیب سی سرد سی لہر محسوس ہوئی۔
सर्दी को महसूस करते हुए मेरी टांगें कपकपाने लगी थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलने के बाद उसकी खिड़कियां भी खोल ली। कमरे में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। ऐसी खुशबू मुझे आज से पहले कभी नहीं आई थी। मैंने उसकी अलमारी में देखा लेकिन कोई खुशबू नहीं रखी हुई थी। उसके बेड के करीब रखा हुआ दराज खोल कर देखा तो मुझे कुछ हैरत हुई। उसमें बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा फूल रखे हुए थे। उन फूलों को देखकर और छूकर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये फूल जैसे आज ही किसी ने इस दराज में रखे हों, क्योंकि बहुत ही तरोताज़ा और खुशबूदार थे। शायद ही उन फूलों की खुशबू थी जो कमरे में आ रही थी। मैंने सोचा, कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैं कमरे में आकर लेट गई। मैं यही सोच रही थी कि जोया के पास ये फूल कहाँ से आए। उसने मुझसे इस फूलों के हवाले से कोई बात नहीं की थी। मैं आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पिछली चंद रातों से मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकी। नींद पूरी ना होने की वजह से अब मेरी पूरी सेहत ख़राब हो गई। लेकिन मुझे बहुत से ख्यालात आ रहे थे जिनकी वजह से नींद नहीं आ रही थी। मैं आंखें बंद किए खुद को सुलाने की कोशिश कर रही थी जब सलीम साहब के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे में दाखिल हुए और परेशान लहजे से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? अभी मुझे पता चला है कि तुम आज जल्दी घर आ गई हो। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। ऐसे घर क्यों आ गई हो? सलीम साहब बहुत फिक्रमंद हो रहे थे। मैंने जल्दी से जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए घर आ गई। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से परेशान हो। वो बिल्कुल मेरे सामने आ खड़े हुए और प्यार भरे लहजे से डांटते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो, अपने आराम का ख्याल नहीं रखती, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आराम का भी ख्याल रखना चाहिए। अब वो मुझे समझा रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया और कहा कुछ भी नहीं। कुछ देर मेरे पास बैठे रहे और फिर वापस चले गए। उस वक्त मैं भी मदरसे में मौजूद नहीं थी, इसीलिए उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी थी। मैं लड़कियों का एक मदरसा चला रही थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि मैं अपने शोहर की मदद के बगैर ये काम नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे सलीम साहब पर जितना एतमाद था वह ख़त्म होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैं तो उन्हें हमेशा बहुत नेक और सच्चा मुसलमान समझती थी। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं गलती पर थी। शायद यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और टेंशन की वजह से मेरी सेहत ख़राब हो रही थी। शाम होने तक मैंने खुद पर काबू पा लिया था और अब खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। सलीम साहब और जोया ने मुझे बेहतर हालत में देखा तो दोनों बहुत खुश हुए। वो दोनों ही मेरी बीमारी पर बहुत परेशान हो जाया करते थे। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि अल्लाह पाक मेरे घर को हमेशा नजर बद से बचा कर रखना, हम इसी तरह खुश रहें। सलीम साहब तो बिस्तर पर लेटते ही सो गए, लेकिन मुझे आज भी नींद नहीं आ रही थी। बार बार जोया और सलीम साहब की तरफ ही मेरा जहन जा रहा था। उन दोनों बाप बेटी का पुरस्कार रवैया मुझे बेचैन कर रहा था। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द हकीकत का पता चला सकूं। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, लेकिन नींद मुझसे ऐसे रूठ गई जैसे दोबारा कभी नहीं आएगी। मैं खुद को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें मुसलसल नाकाम हो रही थी। फिर आधी रात का वक्त होते ही सलीम साहब उठकर बैठ गए। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें इस बात का इल्म हो कि मैं जा रही हूँ। कुछ देर वो बिस्तर पर ही बैठे रहे, फिर उनके कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो कमरे से बाहर जा रहे हैं। मैं कुछ देर आंखें बंद किए लेटी रही और फिर उठकर बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बिस्तर से नीचे उतरी और खामोशी से बाहर सहन में आ गई। आज भी सलीम साहब दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और उनकी कमर मेरी तरफ थी, जिससे उन्हें इस बात का पता नहीं चलता था कि मैं उन्हें देख चुकी हूँ। मोहतात अंदाज से कदम उठाते मैं उनके कुछ करीब जाकर खड़ी हो गई। वो अब तक मेरी आमद से बेखबर थे। मेरे कानों में उनकी आवाज़ पड़ी। वो उस वक्त किसी से बातें कर रहे थे। जी जी, मैं तो आपका गुलाम हूँ, जैसा आप हुक्म करेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आज से पहले कभी मैंने आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी की है? नहीं ना, तो फिर मैं अब कैसे आपकी कोई बात मानने से इनकार कर सकता हूँ? बस कुछ वक्त दे दें, सब ठीक हो जाएगा। मैं हैरत से आंखें खोले ये मंजर देख रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि मुझे अपने शोहर की जहनी हालत पर भी शक होने लगा। रात के उस पहर दरख्त के नीचे बैठकर वो अकेले ही बातें कर रहे थे। न जाने कब से वो इस जहनी बीमारी में मुब्तला हुए थे कि अकेले ही बातें करने की आदत पड़ चुकी थी। मुझे दुख हुआ और अफसोस हुआ। जल्दी से आगे बढ़ी और इंतहाई संजीदगी और दुख भरे लहजे से पूछा, रात के इस वक्त आप किससे बातें कर रहे हैं? मेरी आवाज़ सुनकर वो चौंक गए। जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और उठ खड़े हुए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मेरी तरफ देखते हुए सलीम साहब ने इंतहाई हैरत से पूछा। उनकी बात का जवाब देने की बजाय मैंने बेसब्री से पूछा, आप इस वक्त किससे बातें कर रहे हैं? अगर आपने बातें ही करनी थी तो कमरे में ही रहते और मुझसे बातें करते।
यहाँ दरख्त के नीचे बैठकर क्या मिलता है आपको? मेरा सवाल सुनकर उन्होंने अपना सर पीट लिया और इंतहाई अफसोस भरे लहजे से कहा, तुम्हें कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरे लिए कोई मसला भी बन सकता था। उनकी बात सुनकर मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप रात को कमरे से बाहर आते हैं और मुझसे क्या कह रहे हैं। हैरत का इजहार करते हुए मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर खड़े होकर तो रात नहीं गुजारनी, वापस कमरे में चलो। बेजार लहजे से कहते वो कमरे की तरफ बढ़ गए। मुझे उनके रवैये पर बहुत हैरत हो रही थी। कमरे में आकर वो जल्दी से बिस्तर पर लेट गए और आंखें बंद कर ली। मैं भी कुछ देर खामोशी से बैठी रही और फिर इंतहाई धीमे लहजे से पूछा, आप रात के इस वक्त दरख्त के नीचे बैठकर किससे बातें कर रहे थे? इस वक्त कौन आपसे बातें करने के लिए आता है? अपना चेहरा कंबल से बाहर निकालते हुए सलीम साहब ने इंतहाई गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें कुछ बताने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो पहले भी तुम्हें कहा था, जिस पर तुमने इनकार कर दिया। अब तुमसे दोबारा बात करने का क्या फ़ायदा? उनका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई और जल्दी से पूछा, ऐसी कौन सी बात की थी आपने जिससे मैंने मना किया था? अब आप खुद ही बता दें, क्योंकि मुझे याद नहीं है। सलीम साहब जल्दी से उठकर बैठ गए और मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि हमारी बेटी की कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद जब अमीन का इंतज़ाम किया जाएगा, उसकी दुआ करने के लिए शहनशाह जिन्नात खुद तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया। मेरी बात सुनकर भी हंसी में उड़ा दी, क्योंकि तुमने ये समझा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ या वैसे ही तुम्हारे साथ कोई शरारत कर रहा हूँ। उस रोज़ के बाद मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप सच कह रहे हैं या कोई मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए ये बात बहुत हैरत अंगेज़ थी कि इंसान की किसी महफिल में कोई दूसरी मखलूक आ सकती है। आपने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। सलीम साहब उठकर बैठ गए और मेरी तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि इस मदरसे की जगह पर जिन्नात आबाद थे। ये ज़मीन ख़रीदने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी, क्योंकि ये जिन्नात जो यहाँ पर आबाद थे वो किसी को भी ये ज़मीन ख़रीदने नहीं देते थे। इस ज़मीन के पुराने मालिक ने बहुत कम कीमत पर इसे बेचने का फ़ैसला किया था, और तुम जानती हो कि मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं इस ज़मीन को जल्द से जल्द ख़रीद सकता, लेकिन कम कीमत होने की वजह से मैं ख़रीदना चाहता था। और हैरत की बात तो ये थी कि जब मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि इस ज़मीन को ख़रीद कर यहाँ बच्चियों के लिए मदरसा बनाया जाएगा, तो उसके बाद कोई मसला पेश नहीं आया। इंतहाई मुनासिब कीमत पर ज़मीन मैंने ख़रीद ली। जब इस पर तामीर का काम शुरू किया तो रात को यहाँ काम रुक जाता। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि आधी रात के वक्त 2 आदमी आए। उन्होंने मुझे जगाया। अजनबी आदमी को देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। पहले मैं उन्हें चोर समझ रहा था कि शायद वो चोरी की नीयत से आए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे कहीं लेकर जाना चाहते हैं। ये सुनकर तो मैं और भी हैरान हुआ, लेकिन मैं अकेला था, इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए उनके साथ चल पड़ा। मदरसे के कोने पर पहुंचकर वो रुक गए, और फिर जो कुछ मैंने देखा वो हैरत अंगेज़ था। वहाँ एक खूबसूरत तख्त रखा था जिस पर एक अजीब व गरीब शक्ल का आदमी बैठा था। उस आदमी की शक्ल इतनी अजीब थी कि उसे देखकर मैं खौफज़दा हो गया। तब तख्त पर बैठे हुए उस शख्स ने मुझे बताया कि वो जिन्नात का बादशाह है, और जहाँ पर मदरसा बन रहा है वो यहाँ आबाद है, अपने कबीले के साथ और ख़ानदान के साथ। मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम बरसों से यहीं आबाद हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने इंतहाई बेबसी से कहा कि मेरे पास जितना भी सरमाया था वो सारा मैंने खर्च कर दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर शहनशाह जिन्नात ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ मदरसा बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर रात के वक्त हमारे बच्चे तालीम हासिल किया करेंगे, इसलिए रात को मदरसे के इस हिस्से में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होगी। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि उनकी बात मान ली जाए। उसके बाद कोई मसला पेश नहीं आया, लेकिन मेरी शहनशाह जिन्नात के साथ मुलाकात होती रहती है, यहाँ तक कि वो हर मुश्किल में मेरी मदद करते हैं। तुम जानती हो ना कि शादी के बाद कई बार हालात ऐसे हुए कि हमें महसूस हुआ कि मदरसे को चला नहीं सकते, बंद करना पड़ेगा, लेकिन फिर कोई ऐसा सबब बन जाता कि हमें मदरसा बंद करने का ख्याल दिल से निकालना पड़ता। सलीम साहब तफसील से मुझे बता रहे थे। मैं हैरत से मुंह खोले उनकी तरफ देख रही थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जिन्नात की ज़िंदगी ऐसी भी हो सकती है। सलीम साहब की तरफ देखते हुए मैंने संजीदगी से कहा, आज से पहले आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर आप बता देते तो कभी भी आपकी किसी बात से इख्तलाफ न करती। रात गए को आपको दरख्त के नीचे बैठा देखकर मेरे जहन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे। मैं परेशान हो गई थी। मैं यही सोचती थी कि आप किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़े। मेरी बात पर वो हंसे और हंसते हुए कहा, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अच्छा मुसलमान हूँ। उससे ज़्यादा अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करता हूँ और दरख्त के नीचे शहनशाह जिन्नात से मुलाकात होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। सलीम साहब ने जवाब दिया। शुक्र के एहसास से मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में खुद को बुरा भला कहने लगी कि इतने दिन से मैंने खुद को अजियत में रखा हुआ था, मगर उससे पहले मैं शोहर से बात कर ली थी तो इतने दिन अजियत में न गुजरते। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप जैसा करना चाहते हैं मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। हमारी बेटी की खुशी में शहनशाह जिन्नात शामिल होना चाहते तो ये खुशी की बात है। सलीम साहब ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि मेरी बात को समझोगी,
ایک بات اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لو کہ جب بھی کسی انسان کا جنات کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو اس میں سب سے اہم اور ضروری بات راز رکھنا ہوتا ہے۔ ایسی باتیں سب کے سامنے بیان نہیں کی جاتی اور کسی کو اپنے ان معاملات میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تم سے یہی چاہتا ہوں کہ تم نے ہمیشہ راز کو راز ہی رہنے دینا ہے، ورنہ جنات انسانوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ سلیم صاحب مجھے سمجھا رہے تھے، جس پر میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ انہیں تسلی دی کہ جیسا وہ چاہتے بالکل ویسا ہوگا۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن زویا کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ سارا وقت مدرسے سے واپس آ کر تنہا گزارتی۔ مجھے اس کی تبدیلی کھٹک رہی تھی۔ ہر وقت کمرے میں رہتی، میرے کہنے پر کمرے سے باہر جاتی، لیکن پھر اپنے کمرے میں واپس جانے کی جلدی ہوتی۔ اس کے رویے میں تبدیلیاں مجھے پریشان کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ مدرسے میں ہم نے اپنی بیٹی کی امین کی محفل منعقد کروانے کے انتظامات شروع کر دیے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ محفل بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اب تو مجھے اندازہ بھی تھا کہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں بلکہ خاص بن چکی ہے، کیونکہ اس میں شہنشاہ جنات بھی تشریف لا رہے ہیں۔ جمعے کے مبارک دن مدرسے میں موجود بچیوں کے والدین بھی امین کی محفل میں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ مردوں اور عورتوں کے الگ انتظامات کیے گئے۔ قرآن خوانی کے بعد شہنشاہ جنات تشریف لائے اور دعا مانگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عورتوں کو بھی شہنشاہ جنات کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے ان کی آواز میں ایسی کیا کشش تھی کہ ہر کوئی ان کی طرف مکمل متوجہ تھا۔ لیکن جب میں نے زویا کو دیکھا تو بہت حیران ہو گئی۔ مردوں اور عورتوں کے الگ الگ انتظام ہونے کی وجہ سے ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مردوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، لیکن مجھے زویا کی حرکت نے بہت پریشان کیا۔ وہ سب کی نظروں سے چھپ کر مردوں والی سائڈ پر دیکھ رہی تھی اور اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کی بجائے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وقت ایسا نہیں تھا کہ اسے ڈانٹ سکتی، کیونکہ مہمانوں کی کافی تعداد مدرسے میں تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میں زویا کے قریب کھڑی ہوئی اور جھانک کر دیکھنے لگی کہ وہ کیا دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑے ہال میں انتظام کیا گیا تھا، جبکہ مردوں کے لیے مدرسے کے کھلے صحن میں انتظام کیا گیا۔ پردے کا خیال رکھتے ہوئے کمروں کے سامنے ٹینٹ لگائے، اور ایک ٹینٹ کے پھٹے ہوئے حصے سے ہی زویا جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ سامنے اسٹیج پر شہنشاہ جنات بیٹھے اور ان کے ساتھ خوبصورت نوجوان دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ زویا سر جھکائے کھڑی تھی اور تیزی سے قدم اٹھاتی کمرے میں پہنچ گئی۔ اس وقت اس سے بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ شام تک ہم مدرسے میں مصروف رہے۔ کاموں سے فارغ ہو کر میں رہائشی حصے کی طرف آ گئی، کیونکہ بہت تھک چکی تھی۔ زویا مجھ سے پہلے آ گئی، کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے خود کو بیمار محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سلیم صاحب پہلے ہی موجود تھے۔ آنکھیں بند کیے بیڈ سے ٹیک لگائے نہ جانے کن خیالوں میں کھوئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ابھی تک انتظامات دیکھ رہی ہوں گی اور محفل ختم ہونے کے بعد مدرسے کے بچوں سے صفائی کروانے میں مصروف ہوں گے، لیکن وہ مجھ سے پہلے ہی گھر آ چکے تھے۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا کہ آپ کی صحت تو ٹھیک ہے؟ سب کام چھوڑ کر یہاں آ گئے؟ جس پر سلیم صاحب نے انتہائی دھیمے لہجے سے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھک گیا ہوں اس لیے آ گیا ہوں۔ میں نے فکر مندی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کبھی بھی ایسے نرم اور بے بس لہجے سے انہوں نے بات نہیں کی تھی۔ کوئی بات ضرور تھی، لیکن اس وقت وہ مجھے بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ کچھ دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر زویا کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ زویا سو نہیں رہی تھی، بلکہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر عجیب تاثرات دکھائی دیے، جیسے وہ گھبرا گئی ہو۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، آج تم بہت زیادہ تھک گئی ہو؟ اس سے پہلے جب میں تمہارے کمرے میں آئی تو تم سو رہی تھی۔ میں تم سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ تمہاری صحت ٹھیک ہے یا نہیں۔ مسکرا کر میں اس سے پوچھنا تو نہیں چاہتی تھی کہ اسے اس بات کا شک ہو کہ میں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کمرے میں عجیب خوشبو پھیلی تھی۔ سانس کے راستے خوشبو کو سونگھتے میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر زویا سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جب بھی تمہارے کمرے میں آؤ مجھے یہی خوشبو محسوس ہوتی ہے، کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے ابا کو عورتوں کا تیز خوشبو لگانا بالکل پسند نہیں۔ میری بات سن کر زویا نے کچھ سوچا، پھر تیزی سے جواب دیا، مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں، میں سو گئی تھی کیونکہ میں تھک گئی تھی۔ ابھی اٹھی ہوں کیونکہ مجھے پانی پینا ہے اور دوبارہ سونے لگی ہوں۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ایک لمبی سی جمائی لیتے ہوئے زویا نے کہا اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زویا کا رویہ بہت حیرت انگیز تھا۔ کمرے میں آئی تو سلیم صاحب اب تک جاگ رہے تھے۔ وہ رات کو جلدی سو جانے کے عادی تھے، لیکن آج انہیں جاگتے ہوئے دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے، لیکن سلیم صاحب اسی طرح پریشان اور اداس تھے۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ سلیم صاحب اب تک جاگ رہے تھے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر سے فکر مندانہ لہجے سے پوچھا، ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو گئی؟ مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ سلیم صاحب نے میری طرف دیکھا اور انتہائی بے بس لہجے سے کہا، میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔
ایک لمبا سانس لیتے ہوئے انہوں نے کہا۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آپ جب تک مجھے کچھ نہیں بتائیں گے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیوں خود کو مجبور محسوس کر رہے ہیں؟ یہ سن کر سلیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انتہائی دھیمے لہجے سے کہا، تم جانتی ہو نا کہ اس روز ہماری بیٹی کی محفل میں دعا پڑھنے کے لیے شہنشاہ جنات تشریف لائے تھے، لیکن وہ اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کا ایک جوان بیٹا بھی تھا۔ شہنشاہ جنات نے جانے سے پہلے مجھ سے میری اکلوتی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا ہے۔ سلیم صاحب کی بات سن کر تو میرا حیرت سے منہ کھل گیا۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان اور جنات کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ نے شہنشاہ جنات کو انکار کر دینا تھا۔ بے بس نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سلیم صاحب نے کہا، میں نے تو اسی وقت انکار کر دیا تھا، لیکن شہنشاہ جنات بضد ہیں کہ ان کا بیٹا ہماری بیٹی کو پسند کرتا ہے، اس لیے یہ شادی ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے تو زمین و آسمان گھومتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ایسے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ ہم نے جنات کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ میرے شوہر پر شاید جنات نے بہت زیادہ احسانات کیے تھے، ہمیں نہ صرف جگہ دی تھی بلکہ مشکل میں بھی ساتھ رہے۔ اب ان سب نیکیوں کا صلہ مانگ رہے تھے جو دینا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ میری ایک ہی بیٹی تھی اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ سلیم صاحب بھی بہت پریشان تھے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے بھاگ کر کہیں دور چلا جاؤں اور کبھی پلٹ کر بھی واپس نہ آؤں، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے، لیکن جب میں نے اپنی اکلوتی بیٹی زویا سے اس بارے میں بات کی تو اس کا جواب سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ خود بھی شہنشاہ جنات کے بیٹے عالم شاہ کو پسند کرتی ہے، اس لیے رشتے سے انکار مت کریں۔ بیٹی کا جواب سن کر مجھے زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ میرے ساتھ ساتھ سلیم صاحب بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ زویا کا پراسرار اور خاموش رویہ شاید اسی وجہ سے تھا۔ اب مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے ایسی جگہ پر اتنے سال کیوں گزارے جہاں جنات کا بسیرا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی زویا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم انسان ہو، جنات کے ساتھ تمہارا زندگی بسر کرنا ممکن نہیں۔ انسان اور جنات اللہ کی دو الگ مخلوقات ہیں، لیکن وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ ایک روز رات کو ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں عجیب و غریب شکل کا شخص نمودار ہوا، جسے دیکھ کر میں تو گھبرا گئی، لیکن سلیم صاحب نے اسے دیکھ کر عقیدت مندانہ انداز سے سلام پیش کیا۔ انہیں شہنشاہ جنات ہی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جس سے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ وہی جنات ہیں جو ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے شہنشاہ جنات نے سلیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے تمہارے جواب کا انتظار تھا، لیکن تم نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری بیٹی ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ سلیم نے سر جھکا کر انتہائی عقیدت بھرے لہجے سے کہا، ایسے والدین دنیا میں نہیں ہو سکتے جو اپنی اولاد کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن بحیثیت مسلمان میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان اور جنات کے رشتے سے منع فرمایا تھا۔ آپ بھی مسلمان ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جس کام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہو وہ کبھی بھی انسان یا کسی اور مسلمان کے لیے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ سلیم صاحب کا جواب سن کر شہنشاہ جنات کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دینے لگا۔ اسی وقت ایک اور نوجوان نمودار ہوا جسے میں نے پہچان لیا تھا۔ وہ دعا والے روز بھی شہنشاہ جنات کے بیٹے کے ساتھ تھا۔ نوجوان بہت غصے سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا، پھر انتہائی اونچی آواز سے کہا، میں زویا کو اور زویا مجھے پسند کرتی ہے، پھر کسی کو اعتراض کیوں ہے؟ ہم نے تو آپ کی ہر موقع پر مدد کی، کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آنے دیا، حتیٰ کہ ہمارا قبیلہ آپ کو یہاں سے بھگا دینا چاہتا تھا، لیکن ہم نے انہیں روک لیا۔ اب ہمارے احسانوں کا یہ بدلہ دے رہے ہیں؟ بہت غصے سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ہم خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ سلیم صاحب نے دیوار کا سہارا لیا اور کمرے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر سر جھکا لیا۔ شہنشاہ جنات نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے سے کہا، بہت جلد دوبارہ آؤں گا، لیکن اب کی بار انکار نہیں سن سکتا۔ جلد سے جلد شادی کی تیاریاں شروع کرو، کیونکہ اب شادی ہو جانی چاہیے، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہی دونوں ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اسی وقت زویا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ ہماری حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے زویا نے انتہائی غصے سے کہا، آپ دونوں کو کس بات پر اعتراض ہے؟ میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں، لیکن شاید آپ دونوں میاں بیوی یہ نہیں چاہتے کہ میں ہنسی خوشی اور مرضی سے زندگی گزاروں۔ زویا کا رویہ اور لہجہ دونوں ہی تکلیف دہ تھے۔ ابھی چند دن کی محبت کی خاطر ہمیں برا بلا کہہ رہی تھی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے انتہائی بے بسی سے سلیم صاحب کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی۔ وہ کل ایک ایسے شخص کو لے کر آئے گا جو نہ صرف جنات کو قابو کر سکتا ہے، بلکہ بہت سے جنات اس کے غلام بھی ہیں اور دوست بھی۔
फिर देखते हैं कि क्या होता है। उनकी बात सुनकर भी मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई। जब हमारी अपनी बेटी हमें यूँ हमेशा के लिए छोड़ जाने को तैयार थी, तो फिर किसी और शख्स की मदद से भला क्या फ़ायदा हो सकता था। अगले रोज़ सुबह सवेरे ही सलीम साहब के दोस्त हमजा साहब एक बुज़ुर्ग के साथ हमारे घर आए। हमने उनको सारे वाक़यात के बारे में तफसील से बताया, जिसे सुनकर वो बुज़ुर्ग इंतहाई धीमे लहजे से कहने लगे कि जिन्नात को अल्लाह ने आग और धुएँ से पैदा किया है, इसलिए जिन्नात के अंदर इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ आदत पाई जाती हैं। दूसरों को तंग करना और शर फैलाना जिन्नात का पसंदीदा मशगला है, इसलिए उनसे दूर ही रहने की कोशिश की जानी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जिन्नात की दोस्ती और दुश्मनी दोनों इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं। अब तो आपको अंदाज़ा हो ही क्या होगा। जोया को देखते ही बुजुर्ग ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, फिर जोया की तरफ फूंक मार दी। बहुत देर तक जोया पर पढ़ कर दम करते रहे, फिर उसके गले में डालने के लिए एक तावीज़ दिया। रूहानी बुजुर्ग ने हमें बताया कि शहंशाह जिन्नात के बेटे ने जोया को अपनी खुशबू का दीवाना बनाया हुआ था। यही वजह थी कि जोया को उसके अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब वो पुरुम्मीद थी कि जोया उस जिन की दीवानगी से बाहर निकल आएगी। अचानक ही शहंशाह जिन्नात और उसका बेटा दोनों नमूदार हुए और बुजुर्ग को देखकर इंतहाई गुस्से से कहने लगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन बुजुर्ग ने उनसे उलझना मुनासिब नहीं समझा और समझाने वाले अंदाज से कहा कि वो उनसे किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उन्हें सजा देना ज़रूरी हो जाएगा। जिस पर शहंशाह जिन्नात ने इंतहाई नफरत भरी निगाहों से रूहानी बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा, शायद तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि मुझ में कितनी ताकत है। एक लम्हे से भी कम वक्त में तुम्हें जलाकर राख कर डालूं। उन बुजुर्ग ने इंतहाई तामुल से जवाब दिया कि शायद तुम्हें भी इस बात का इल्म नहीं कि मैं इंसान हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। मेरे पास अल्लाह की बेहतरीन किताब और उसका कलाम मौजूद है, उसी के ज़रिए ही तुम्हीं तक पहुँच जाऊँगा। कुछ देर तक दोनों में बहस होती रही। फिर रूहानी बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से शहंशाह जिन्नात और उसके बेटे की तरफ इशारा किया तो वो दोनों खुद को एक पिंजरे में कैद महसूस करने लगे। रूहानी बुजुर्ग ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम दोनों को कैद नहीं करना चाहता, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारो, लेकिन अगर तुम लोगों ने इस ख़ानदान का पीछा नहीं छोड़ा तो फिर हमेशा मेरा कैदी बनकर रहना पड़ेगा। शहंशाह जिन्नात ने दुखी लहजे से कहा कि हम इस ख़ानदान का पीछा सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकते हैं कि जब ये हमारी ज़मीन को छोड़ दे, जहाँ पर हम सदियों से आबाद हैं। रूहानी बुजुर्ग के बोलने से पहले ही सलीम साहब ने तेज़ी से कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं ये ज़मीन छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। फैसला हो गया था, जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था। रूहानी बुजुर्ग ने शहंशाह जिन्नात और उनके बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। उनके जाने के बाद रूहानी बुजुर्ग ने हमारी तरफ देखते हुए कहा कि खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं भी तुम्हें ठिकाना मिल जाएगा। इस वीरान इलाके से दूर जाकर रहना ही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। रूहानी बुजुर्ग तो चले गए, लेकिन हम बहुत खुश थे कि हमारी जान जिन्नात से छूट गई। अब जोया भी बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि उसे पुराने वाक़यात याद ही नहीं। बहुत जल्द हमने वो जगह और वो मदरसा भी छोड़ दिया। हमने एक कस्बे में बहुत बड़ा सा घर किराए पर ले लिया। अब हम वहाँ रह रहे थे, लेकिन मदरसे को तो अब भी चला रहे थे। मैं जब भी पुराने वाक़यात को याद करती हूँ तो बहुत खौफ महसूस करती हूँ, लेकिन अब तो जोया की भी शादी हो चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसे हमेशा शाद व आबाद रखे।